20, 21 اور 22 رجب کے دن یہ تسبیح جس شخص کا نام لے کر آپ پڑھو گے، انشاءاللہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی تقدیر کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیریں نہیں بدلتی، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اس کے معجزات اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں۔ یقین کرنا مشکل ہے تو ایک بار یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں اور اس کے معجزات بھی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 20، 21 اور 22 رجب یعنی اتوار، سوار اور منگل کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ گھڑیاں بڑی خاص ہیں، اور یاد رکھیں جو لوگ ان بابرکت گھڑیوں کا انتظار کر کے جب یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا، آپ کے رستوں کو آسان کرے گا، رستوں کی جتنی رکاوٹیں، بندشیں ہوں گی وہ ختم ہوں گی، کامیابیاں آپ کی طرف چل کر آئیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس وظیفے کو جو شخص کر لے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین کرے گا، اور غیب سے رب کریم ان کی مدد کرے گا۔ غیب سی آوازیں ان کو آئیں گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ، قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، مقدر میں جو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے جتنے کروڑ مانگیں گے، اربوں کے حساب سے اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے بس اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جب ہم رو کر ماہ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اور ان خاص بابرکت دنوں میں ہماری دعاؤں کو اور ہماری صداؤں کو سنے گا، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے ہماری خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کر دے گا۔ رزق اور دولت سے ہماری جھولیوں کو، ہمارے خالی ہاتھوں کو ضرور بھرے گا، اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اپنی پسند کا نصیب اگر آپ نے لکھوانا ہے تو یہ کامیابی کا 100% اور یقینی عمل آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کے حالات خود دیکھیں گے کہ بہتر سے بہترین ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس عمل کو ضائع مت کریں، یہ عمل دنیا داری کے کام بھی آئے گا اور آخرت کے کام بھی آئے گا۔ جن لوگوں نے یہ عمل ان 3 دنوں میں نہ کیا وہ سارا سال ضرور پچھتائیں گے، کیونکہ اپنے مقدر اور نصیب کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا نا، جو ذریعہ ہمیں بتایا ہے وہ ہے دعا۔ دعا جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو دعا کے لیے جب ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جتنے بھی ہماری مصیبتیں ہوتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہمیں یہ پریشانیاں ہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن گھرانے کے صدقے مولا ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہماری حاجات کو پورا فرما، اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، اور ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ یاد رکھیں بڑے ہی انمول یہ دن ہے، اور ان دنوں کو آپ نے لاپرواہی میں بالکل نہیں گزارنا۔ ہر لمحہ برکتوں، رحمتوں سے مالا مال ہے، اور ان دنوں میں رحمتیں اور برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، کیونکہ یہ دن انعامات کو حاصل کرنے کے دن ہے، انعامات اکٹھے کرنے کے دن ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے دن ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنی دولت اور کامیابیاں ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو اس تسبیح کو، ان کلمات کو پڑھ لے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو رب کریم
انشاءاللہ اس خاص عمل کی بدولت ہم سے راضی بھی ہوگا، ہماری حاجات کو بھی پورا کرے گا اور خواہشات کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت سے دو نام ہیں، ان دونوں ناموں کو آپ نے کامنٹ باکس میں لکھنا ہے اور اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، محتاجیوں کو دور کرے گا اور برکتوں سے آپ کی جھولیوں کو مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ نے پاکیزگی کی حالت میں کرنا ہے، یعنی وضو کر کے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور آپ نے پھر الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن الگ کمرے میں بیٹھ کر کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ چاہیں الگ کمرے میں کسی صوفے وغیرہ پر بیٹھ جائیں یا بیڈ وغیرہ پہ بیٹھ جائیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ کسی نماز کے بعد کر لیں یا پھر کسی عام وقت میں کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، آپ نے ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، جو بندہ یہ خزانے کی کنجی کو پکڑ لیتا ہے، خزانے کی چابی کو پکڑ لیتا ہے اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں ان کلمات کو پڑھنے کے بعد بندے کے منہ سے جو دعا نکلے یا جو بھی وہ حاجت کا ذکر کرے، خواہش کا ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ رزق مانگے تو اسے بے شمار رزق دے دیتا ہے، اگر وہ دولت مانگے تو اس کی تقدیر میں بے شمار دولت لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے خوبصورت جو نام ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہے جو بار بار قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے۔ تو ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں گے وہ خزانے آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس سورۃ مبارک کو آپ کسی بھی پریشانی کے وقت پڑھ سکتے ہیں، مصیبت کے وقت پڑھ سکتے ہیں، بگڑے کاموں کو سنوارنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی غیبی مدد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کریں، آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار جائیں، پریشانیوں کو دور کر دیں، تو ان حالات میں سورۃ الکوثر کو اگر پڑھا جائے تو مقدر اور نصیب چمک اٹھتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ قرآنی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کار و ساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے نا کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتو اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیوں کو بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیوں کو بھروانا چاہتے ہیں اور آپ بھی غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو ان کلمات کو پڑھنے میں دیر نہ کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے ضرور مالا مال کرے گا۔
جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ قرآنی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور یہ ایسی تسبیح ہے جو آپ کے مقدر کو بدل سکتی ہے، نصیب کو بدل سکتی ہے، اور اس عمل کی برکت سے پہاڑ جتنی مشکل بھی آپ کے آگے کھڑی ہوگی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ درمیان میں کھڑے ہیں، آپ کے آگے بھی ایک پہاڑ ہے، آپ کے پیچھے بھی ایک پہاڑ ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، آپ درمیان میں کھڑے ہیں، تو اس مشکل سے آپ نے نکلنا ہے اور اللہ کی مدد آپ کو چاہیے، تو آپ نے ان حالات میں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے ضرور بھیجے گا۔ بہت ہی بابرکت اور کمال یہ عمل ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے جائیں گے آپ کا مقدر ضرور بنے گا۔ رجب کے یہ 3 دن بڑے خاص ہیں، 20، 21 اور 22 تاریخ کو اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، اور آپ کی جو بھی نیت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان شایان کے مطابق آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے تمام خزانوں سے ضرور مالا مال کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو ان 3 دنوں میں آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔